صوبے بننے کتنے چاہیے؟ اس کی تعداد پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ 12 صوبے بنیں گے, کوئی کہتا ہے 22 بنیں گے, اب تو کوئی کہہ رہا ہے 32 تک بن سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ صوبے کتنے بنیں گے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ صوبے بننے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے آپ لائنیں کھینچیں اور اپنی بیسٹ وزڈم کے تحت جو ہے آپ صوبوں کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کر ٹھیک ہو دیں. گیا. اگر یہ طریقہ کریں گے تو یہ آئینی نہیں ہوگا. آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ جس صوبے کی صوبائی اسمبلی ریزولوشن کرتی جائے ان کو آپ بناتے جائیں. اب پرابلم ہمارے سیاستدانوں کی ہے کہ نہ وہ یہ مانتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں. پاکستان میں جب بھی پاکستان کے عوام کی امپاورمنٹ کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے ہمارے سیاستدان اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. سیاستدان نہیں, دو خاندان. لوکل باڈی سسٹم میں بھی یہی مسئلہ تھا نا کہ اختیارات کی سطح تک جب ٹرانسفر ہوں گے. دیکھیں اب اس میں عام کا اگر سوچا جائے تو لوکل باڈی سسٹم کو مضبوط ہونے کی اب آپ یہ اندازہ کریں کہ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی جس کے اندر کے صوبوں کا شیئر 57% کر دیا گیا تھا, اس 57% اس 18ویں ترمیم کو میں اکیلا ممبر تھا بیچارہ اسمبلی کے اندر جس نے اپوز کیا. میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا, میں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا, اکیلا ایک بندہ پورے دونوں ہاؤسز میں. ریزن کیا تھا؟ میں کہہ رہا تھا بھئی پیسے تو تم صوبوں کو دے رہے ہو لیکن انہیں پابند نہیں کر رہے کہ یہ ضلعوں کو اور علاقوں کو اور عوام تک پہنچائیں. تمہارا مطلب یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ چیف منسٹر کا اختیار ہے. میں نہیں مانتا, میں کہتا ہوں کہ یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ صوبوں کے عوام کا حق ہے اور عوام تک پہنچنا چاہیے, اس کے لیے پرویزو لگنا چاہیے. لیکن آج تک خربوں روپے غائب ہو چکے ہیں, بوریوں میں بھر کے صوبوں میں پہنچ جاتے ہیں. اس سال بھی پہنچ گئے ہیں اور وہ پہنچ جاتی ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جس جگہ آپ گاڑیاں خرید لیں, آپ جہاز خرید لیں, آپ ہیلی کاپٹر خرید لیں. 18ویں ترمیم کا جو اب ریورس ہونا وہ بھی اب ناگزیر ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں. جو غلط چیزیں ہیں ان کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ آپ نے عوام کا پیسہ جو ہے وہ ایک فرد کے ہاتھ میں دے دیا, وہ جس کو مرضی دے, یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے. دیکھیں بحث تو بڑی سمپل سی ہے کہ اگر ڈیبیٹ کروا لیں کہ 18ویں ترمیم سے ہم زیادہ مستفید ہوئے, صوبوں کو جو بااختیار بنایا گیا, خاص طور پہ صحت کا شعبہ, تعلیم کا شعبہ, تو کیا ہمیں فائدہ ہوا؟ انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز نکالنا کو مشکل بات تو نہیں کہ اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے, اگر فائدہ نہیں ہے تو ہی یہ بات چل رہی ہے کہ وہ نہیں ہونی. فائدہ تو ہوا ہی نہیں ہے, وہ تو آج کلیپس بتا رہا ہے آپ کو. لیکن اس سے بڑا جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ 18ویں ترمیم میں ہوا وہ تو آئین کی انہوں نے وہ کی ہے, توہین کی ہے کہ آپ نے عوام کے وسائل جو تھے وہ عوام کے بجائے ایک فرد کے حوالے کر دیا. آپ نے صوبوں کو دیے ہوئے وسائل کو تقسیم کا کوئی نظام نہیں بنایا. آپ نے بلدیاتی اداروں کا لکھ تو دیا, آج تک نہیں بنائے. مطلب اس کا آرٹیکل 6 کس پہ لگے گا؟ 9 مئی 2012 پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی اور پھر وفاق نے ایک سٹینڈ لے لیا. دیکھیں جی, بورڈ کی سکر پر بیٹھ نہیں سکا. کیا وجہ تھی؟ بہاولپور کی 2008 میں میں نے تحریک شروع کی, 12 میں وہ قرارداد پاس ہو گئی. اس کے بعد اب یہ ذمہ داری تھی مرکز کی کہ وہ اس قرارداد, کیونکہ ساری پارٹیاں جنہوں نے یہ قرارداد یونینیمسلی پاس کی تھی وہ مرکز میں. تو مرکز میں پھر مسئلہ ہوا کہاں سے تھا؟ مرکز میں یہ ہوا کہ نیت خراب ہو گئی. الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ قرارداد کر کے, چونکہ عوام کھڑے ہوئے تھے, ان کے سامنے بو ڈاؤن کیا. الیکشن کے بعد یہ مکر گئے اور آج 14 سال سے یہ مکرے ہوئے ہیں لیڈر. مطلب 14 سال سے یہ 3 صوبوں کے عوام کے وہ ہیں, مجرم ہیں. بہاولپور, جنوبی پنجاب اور ہزارہ. ہزارہ میں 3 دفعہ قراردادیں ہو چکی ہیں صوبے میں. مطلب یہ ہے کہ کوئی ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ مطلب عوام کی رائے کے سامنے یہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوں. یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ تو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے. جیسے پہلا مارشل لا بھی سیاستدانوں نے لگایا تھا 54 کا, یہ بھی وہ بیوروکریٹس نے لگایا تھا. یہ مارشل لا ان کا مارشل لا ہے. میں آپ کو بہاولپور کی مثال دیتا ہوں کہ جب اس وقت میں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ بہاولپور کا جو این ایف سی کا شیئر تھا وہ اگر 11 بلین کا تھا تو بہاولپور پہ ½ بلین لگتا تھا. اور 10 سال کا میں نے کیلکولیٹ کیا تھا, 70% بجٹ جو تھا وہ ایک شہر پہ لگتا تھا, پنجاب کا. اور باقی یہ ہے کہ پورے ملک کو انہوں نے 4 شہروں کا ملک بنا دیا, مطلب 4 کیپٹلز ہیں اور ان کے اوپر لگتا ہے اور بس وہی لگتا ہے.
تو اس لیے یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہے، نئے صوبوں کی بات ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف عوام امپاور ہوتے ہیں بلکہ وسائل جو ہیں وہ عوام کے قریب جاتے ہیں. عوام میں جب یہ نکلتے ہیں تو میرا تو یہی تجربہ رہا ہے کہ عوام میں سیاستدان نکلتا ہی تب ہے جب اس کو لگتا ہے کہ جانے والا ہوں میں. دیکھیں جی، اللہ کرے ہمیشہ رہیں، اللہ کرے کبھی نہ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ عوام کو تو بخش دینا. میری اکانومی، پرسنل اکانومی جو ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ میں تو لٹ پٹ گیا ہوں. میں تو جو بجلی دے رہا ہوں، جو میں سٹی 70 میں اپنا پیٹرول ڈلوا رہا ہوں، میں جو گیس خرید رہا ہوں، وہ دنیا کی مہنگی ترین گیس ہے اس ملک کے اندر جس نے مارکہ حق اور مارکہ امن کے بعد پوری دنیا کو اپنی طرف مائل کیا ہے. اور اگر کوئی ناشکرہ ہے تو ہمارا حکمران ہے کہ عوام کو لوٹ رہا ہے. اچھا، اب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جس ملک میں وزیر اعظم با اختیار نہیں ہوگا، ذرا سن لیں، تو وہاں پہ نئے انتظامی یونٹس با اختیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں بلاول زرداری صاحب. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں وہ بااختیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مطلب یہ تو اصل میں اتنی بچگانہ باتیں ہیں نا کہ مجھے تو ان کا جواب دیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں فہیم بنائے، سمجھدار بنائے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے. اور میں ان کے کاپی رائٹرز کو بھی بہت زیادہ... زرداری صاحب کے بارے میں تو سب کہتے ہیں کہ بڑا دماغ ہے ان کے پاس، تو زرداری صاحب سے پوچھ کر ہی وہ بات کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے؟ تو بس پوچھ کے کرتے ہوں گے تو پھر ایسی بات اگر وہ کر رہے ہیں تو بچپنا ہے نا. پھر زرداری صاحب کا بھی بچپنا ہو سکتا ہے، ان کا بھی بچپنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات کرنے والی نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں، یہ تو ویسا اقدام ہے نا کہ بلاول صاحب کھمبے پہ چڑھ جائے کہ جی مجھے اختیار نہیں ملا ہوا، میں اس لیے، یہ تو کھمبے پہ چڑھنے والی خبر ہے. سب اب خبر یہ دیں آپ کہ آپ تو 2008 سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، 26 آ گیا ہے اس چیز کو، 18 سال ہو چکے ہیں، تقریباً 2 دہائیاں ہونے کو ہیں. اب صوبے بنتے دیکھ رہے ہیں آپ ان قریب؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ صوبے بننے کے امکانات زیادہ ہیں. تقریباً کتنے پرسنٹ؟ چونکہ اس لیے زیادہ ہے، پرسنٹیجز میں نہیں دیا کرتا، نمبرز بھی نہیں دیا چلے کرتا. زیادہ ہیں امکانات. ہاں زیادہ ہیں امکانات، اس لیے زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر ایک تو عوام کا دباؤ بڑھ چکا ہے، عوام تنگ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ عوام کے فیور کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے ابھی نہریں بنانے کی کوشش، انہوں نے جتنی SIFC بنائی، انہوں نے کالا باغ، مطلب ہم نے جو کام کر کے دیکھ لیا ہے. جہاں عوام کا بلدیاتی بنائے ختم کر دیا. یہ کہتے ہیں جی بلدیاتی ہونے چاہیے. پہلے تو اس کا تو جواب دو کہ تم نے ختم 2008 کے بعد جب تم اقتدار میں آئے، یہی پارٹیاں تھیں، کوئی پوچھنے والا. میرا وہی سوال کہ ڈکٹیٹر تھے جنرل مشرف صاحب اور وہ بلدیاتی نظام دے کے چلے گئے. جمہوریت، یہ تو دیکھیں، یہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے، میں دوبارہ کہوں گی میں ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ نہیں کرتی، کہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ مشرف صاحب نے لوکل باڈی سسٹم دیا اس ملک کو، اور جمہوری لوگوں نے آ کے ختم کر دیا اس کو، کمزور کر دیا. وہ جس طرح کا چل رہا ہے وہاں پہ کراچی میں آپ کے سامنے ہی ہے، چل ہی نہیں رہا. تو قائرہ صاحب سے میں نے سوال یہ پوچھا کہ قائرہ صاحب یہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے، انہوں نے کہا لوکل باڈی سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پھر صوبوں کی طرف جائے، اگر نہیں چلتا تو پہلے ایکسپیریمنٹ کریں. تو میں نے کہا کہتے پنجاب والے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہتے جس طرح کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا دیکھ لیں آپ. پھر دیکھیں قائرہ صاحب سے تو میری دوستی بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، اور ان کے لیے عزت بھی ہے. ہم بھی بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، بڑے سینئر سیاستدان. لیکن سب سے پہلے تو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے اپنی پارٹی میں. یہ جتنے ہمارے لیڈرز ہیں نون والے، پیپلز یعنی آپ کو لگتا ہے کہ قائرہ صاحب جو ہیں ان کو کہاں مطلب ان کو ایک مطلب ول کے نیچے بٹھا دیا گیا ہے. باقیوں کا بھی، کیونکہ بہت سے لوگ آپ بھی یعنی ان لوگوں کی طرح سوچتے ہیں جو کہتے تھے کہ ان کو گورنر پنجاب ہونا چاہیے. نہیں، میں گورنر، میں کسی عہدے کی بات نہیں کر رہا، عہدے تو بڑی معمولی بات ہے. ان کا ایک تاریخ، ایک سیاسی تاریخ ہے ان کی، بالکل. لیکن ان کا آج پارٹی میں وہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں پارٹی میں، ان کا کیا اختیار ہے. بلاول اگر وہ ہوتے تو وہ بلاول جیسی باتیں کرتے. تو اب یہ تو پھر ہماری مروثیت کا یہی انجام ہوتا ہے نا.